رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی آپ اپنے فرائض رسالت کے ادا کر کے فارغ ہو جائیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ رغبت کیجیے، چلے جائیے۔ اس سے ایک ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ پہلے اپنے فرائض منصبی جو ہے، امت کی تعلیم تربیت، یہ اول نمبر پر ہے۔ اس کو یوں بھی تعبیر کیا ہے کہ ذکر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر بالواسطہ اور ایک ذکر بلا واسطہ۔ تعلیم و تربیت جو ہے وہ ذکر بالواسطہ ہے، یعنی بیچ میں مخاطبین ہے، متکلم ہے، کلام ہے اللہ ہی کی باتیں ہو رہی، اللہ کے رسول کی، جیسے کتاب و سنت کا درس ہوتا ہے تو وہ ذکر ہی ہے، لیکن یہ ذکر بالواسطہ ہے۔ اور اس کے بعد خاموش الگ ہو کر صرف اللہ کا ذکر کرنا، فکر کرنا، یہ ذکر بلا واسطہ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دونوں کی ضرورت ہے۔ ذکر بالواسطہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ نبی کے فرائض منصبی سے ہے، لیکن ذکر بلا واسطہ کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی حضور کی فرائض منصبی سے ہے۔ ہاں، یہ جو باتیں ہیں بچوں کی اصلاح و تربیت کی لائن کی، وہ کتاب و سنت سے خارج نہیں، یہیں سے ملتا ہے۔ جیسے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دو باتوں کا گویا ضروری ہونا معلوم ہوا، جس کو اللہ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے درجے میں کہہ رہے ہیں کہ اول، لیکن ترتیب بھی معلوم ہوئی کہ امت کا نفع مقدم ہے، اس کے بعد اپنا فائدہ۔ ایسے درس و تدریس ہے، یہ ذکر بالواسطہ ہے، یہ ضروری ہے، اتنے سارے طلباء ہیں، اتنا سارا نظام ہے، آپ گوشے میں چلے جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ نہیں، کوئی سمجھے کہ یہ تعلق غیر اللہ کا ہے، نہیں، غیر اللہ کا تعلق نہیں ہے، یہ تعلق مع اللہ ہی ہے، لیکن بس فرق ہے بالواسطہ کا بلا واسطہ کا۔ یہ بالواسطہ ذکر ہے، مدرس پڑھا رہا ہے، چاہے وہ کچھ پڑھا رہا ہو، نحو صرف ہی پڑھا رہا ہو، ہے نا، اس لیے کہ مقصد کیا ہے کہ کتاب و سنت کی فہم و تفہیم میں اس سے مدد ملے گی، تو وہ دین ہی ہو گیا، اور قرآن و حدیث و فقہ تو بہرحال دین ہی ہے، اور وہ تو اللہ کا کلام ہی ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہی ہے۔ بہرحال یہ ذکر ہے، مدرس جتنا گھنٹی پڑھا رہا ہے وہ اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے، لیکن بس فرق بالواسطہ کا بلا واسطہ کا، اور ضرورت دونوں کی ہونا ثابت ہو گیا کہ ذکر بالواسطہ کا بھی ضرورت ہے اور بلا واسطہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص ہے، تاجر ہے مثلا، چلو تجارت کی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، تاجر ہے، تاجر کیا کرتا ہے؟ دکان کھول کے بیٹھتا ہے،
اب جیسا کپڑا کی دکان ہے، بیچ رہا ہے، یہ مخلوق سے تعلق ہوا تجارت کا. اگر بیچتا ہی رہے گا اور دوسرا مال لا کر دکان میں نہیں بھرے گا تو دکان کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے. پھر کیا بیچے گا؟ ہے نہیں. ایسے یہ بھی ایک دکان ہے، اصلاح و تربیت کی، علم و معرفت کی دکان ہے بچوں. آدمی بولتا ہی رہے گا تو جیسے میں نے کل مثال دی تھی، پانی گدلا شروع ہو جائے گا. اس لیے کچھ دیر اپنے لیے، اپنے دل دماغ کو ذکر و فکر سے آراستہ کرنے کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی صرف بولتا رہتا ہے اور اپنی فکر نہیں کرتا ہے، ذکر و فکر، علم و ذکر جماعت کا اصول ہے نہیں ہے، نمبرات میں سے ایک نمبر ہے. تو ذکر ہے، ذکر سے آدمی گویا اپنی ٹنکی فل کرتا ہے اور پھر دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. تو آپ کو تہجد کا حکم دیا کہ آپ انفرادی ذکر جو بلا واسطہ ذکر ہے، یہ بلا واسطہ ذکر ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کاہے میں؟ تہجد میں ترتیل سے تلاوت کیجیے. کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اس تہجد سے صلاحیت پیدا ہوگی اس قول ثقیل کو برداشت کرنے کی جو آپ پر ہم نازل کریں گے. ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا ومقیلا. رات کا اٹھنا بہت مفید ہے، بہت فائدے اس میں ذکر کیے ہیں. اور ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن بھر آپ کو بہت لمبا کام ہے، امت کی دعوت و ارشاد کا کام ہے. اس وقت میں تو آپ فارغ ہو نہیں سکتے ہیں، وہ ذکر بلا واسطہ بالواسطہ ہوگا. تو آپ ذکر بلا واسطہ کر لیجئے تاکہ آپ ذکر بالواسطہ کے قابل ہو جائیں، اس کی قابلیت پیدا ہو جائے گی. پھر جو بات کرے گا آدمی تو اس کی بات میں کچھ اثر ہوگا. ہاں، وہ اللہ پاک سے جو کچھ حاصل کیا ہے نہیں کیا ہے، ایک چیز پیدا ہو گئی ہے قلب میں، ایک قوت، ایک نورانیت پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد جو بات آپ کہیں گے، جو سبق آپ پڑھائیں گے، اس کی نوعیت اور ہوگی. اور ایسے ہی آ کر رات بھر مطالعہ کر کے بیٹھ گئے، کوئی ذکر و فکر کا اہتمام نہیں کیا. نبی کو اہتمام کرنے سے کہا جا رہا ہے کہ تہجد پڑھیے، تہجد میں قرآن کی تلاوت کیجیے، اور اس کی اغراض و مقاصد جو بیان کیے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں. اس لیے بھائی دونوں طرح کے ذکر کی ضرورت ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. یہ ذکر بلا واسطہ ہے اور بالواسطہ ہے. ذکر بالواسطہ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، دوسرے علوم عالیہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر ہے. لیکن ذکر بالواسطہ ہے. اس لیے پھر تھوڑا وقت فارغ کر کے ضرورت ہے ذکر بلا واسطہ کی. یہیں سے ثابت ہوتا ہے. اس لیے بچے ہیں، آپ کے بچے کیا ذکر کریں گے؟ بھائی بچوں کو بھی تھوڑا ایک تسبیح بتلا دو، سبحان اللہ
لا الہ الا اللہ کی تسبیح بتلاتا. جس جماعت کے لوگ تسبیح بتلاتے ہیں نہیں، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، سبحان، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، درود پاک 100 مرتبہ، تو کوئی ایک وقت نکال کر آدمی کو ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے کوئی بات پیدا ضرور ہوتی ہے بچوں، وہ دکھانے کے ایسے نکال کے نہیں دکھا سکتے کہ یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ضرور ہوتا ہے. ہاں، جتنا آپ بڑھیں گے اس کے بعد پھر ذکر سے مناسبت ہو جائے گی. ذکر بھی مناسبت چاہتا ہے نا. ابھی آپ پہلے بیٹھیں گے تو اکتاہٹ محسوس ہوگی کہ ہاں ایک تسبیح پڑھ لی، چلو چلتے چلتے پڑھ لیں گے، پھر چلتے چلتے بھی رہ جائے گی. ایسے ہوتا ہے، گھومتے پھرتے پڑھ لیں گے. ہے اچھا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ تفریح بھی کر رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں، تو کتنا اچھا ہے. دونوں کام ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں. 4 تسبیح آدمی کی مکمل ہو جائے گی. تو آہستہ آہستہ اس سے ذکر سے انس پیدا ہو جاتا ہے. طبیعت اللہ کے ذکر سے مانوس ہو جاتی ہے. پھر ذکر کرنے میں تکلف نہیں رہتا ہے. وہ جو کام نہیں کیا ہے، اب تک نہیں کیا ہے، تو اس میں تکلف رہے گا پہلے. لیکن جب آدمی کرتا رہے گا تو پھر اس کا صدور طبیعت سے بے تکلف ہوتا رہے گا. یہ بے تکلفی، اس سے ذکر میں ایک لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور طبیعت اور راغب ہوگی اس کی طرف. اللہ سے، اللہ کے ذکر سے کوئی مانوس ہو گیا تو گویا اللہ سے مانوس ہو گیا. درود پاک سے کسی کی طبیعت میں انس پیدا ہو گیا تو سمجھ لو اللہ کے رسول سے مانوس ہو گیا. ہے نہیں ہے؟ ہاں، اس کے بغیر علم، پڑھنے پڑھانے والوں کا کام اس کے بغیر نہیں چلتا ہے بھائی. کسی کا چل جاتا ہو، کسی کا نہیں چلتا، کسی مسلمان کا نہیں چلتا، لیکن خاص طور سے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کا کام بغیر اس کے چلتا ہی نہیں ہے. ان کو تو کرنا ہی پڑے گا. ہاں، تب کچھ رنگ آئے گا. پڑھنے میں، پڑھانے میں جو ایک کیفیت آنی چاہیے وہ آئے گی جب آپ اس کا اہتمام کریں گے. اور اگر اس کی طرف سے بالکل بے توجہی ہے اور کا نہیں ہوتا اور فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو پھر وہ مزہ جو پڑھنے پڑھانے میں آنا چاہیے، طلباء پر آپ کی ذات جو مؤثر ہونی چاہیے، ثابت ہونی چاہیے، وہ تقریباً نہیں ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی، وہ نظر نہیں آتی، لیکن اللہ پاک اس کی برکت سے کچھ کشش ضرور پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے اس موقع پر ہم ذکر کی فضیلت ہی بیان کرتے ہیں. اور لیکن علم کا درجہ پہلے ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حضرت ابن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے. بہت مشہور روایت ہے. تو صحابہ کرام جو کبار صحابہ تھے ان کو اشکال ہوا، بھئی ہمارے بھی بچے ہیں، بڑے بڑے بچے ہیں. خاص طور سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے. تو ان کو سوال ہوا کہ کیا بات ہے، ابن عباس کی کیا خصوصیت ہے جو اپنے قریب بٹھاتے ہیں، ہمارے بچوں سے کسی کو یہ مقام نہیں دیا جاتا مجلس عمری میں، اس کیا عمر فاروق کی مجلس میں وجہ کیا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قولاً کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فعلاً جواب دیا. فعلاً جواب دیا کہ مجلس صحابہ کرام کی قائم تھی، کبار صحابہ تھی، ابن عباس آپ کے پاس تھے، اور آپ نے سورہ نصر کی تفسیر پوچھی کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح الی آخر الآیت، اس میں کس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں شان نزول اس کا کیا ہے، یہ سمجھ لیجیے. تو سب نے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. آخر باری آئی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، تو ابن عباس نے کہا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا ہوں.
اس کی ہمیں تفسیر نہیں کرنی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عمر اپنے قریب کیوں بٹھاتے تھے؟ علم کی وجہ سے بٹھاتے تھے۔ آپ نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ دیکھو علم کا یہ مقام ہے کہ اس کی وجہ سے خلیفہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، حالانکہ بچے تھے وہ تو شباب نوجوان چھوٹے سے بچے ہی تھے، بچے ہی سمجھ لیجیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کو ان کی عمر بہت 11-12 سال تھی، اور پھر خلافت صدیقی 2 سال 2.5 سال کا مسئلہ، اور حضرت عمر تو یوں کتنی عمر رہی ہوگی؟ 15-20 سال کے درمیان ہوں گے، زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام کے باوجود ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ یہ علم کا مقام اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کے میں مقام پیدا کر لیتا ہے تو وہ مراتب عالیہ حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پڑھنے پڑھانے سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصلاح و تربیت کا معاملہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کو چھڑانے کے لیے نہیں ہے بھائی، بلکہ اس میں برکت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جو شخص ذکر و فکر میں لگتا ہے اس کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے، سارے خیالات ادھر ادھر کے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ایسا آدمی جب مطالعہ کرے گا کتاب کا تو وہ 10 منٹ میں جتنا دیکھ لے گا دوسرا آدمی گھنٹے بھر میں نہیں دیکھ پائے گا، اس لیے کہ اس کا ذہن منتشر ہے، تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ اور جس کا ذہن یکسو ہو گیا ہے اور ایک دم سے بالکل ایک طرف ہو گیا ہے، کسی طرح کے خیالات سے وہ پاک ہو گیا ہے، تو اس کے اوقات میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے معین ہے، مددگار ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے اسلاف جو تھے، حضرت نانوتوی تھے، حضرت گنگوہی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اس لائن میں پڑھتے ہی نہیں۔ وہ تو اپنے وقت کے ائمہ تھے، اور اپنے وقت کے بالکل فقہ کا امام کوئی تھا، کوئی حدیث کا امام تھا، کوئی تفسیر کا امام تھا، وہ تو ائمہ وقت تھے، لیکن ان کو بھی اس کی ضرورت پیش آئی اصلاح و تربیت کی۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس سے پڑھنے پڑھانے میں برکت ہوتی ہے، اوقات میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی آپ کہیں گے ابھی تو ہم بچے ہیں، دیکھیں گے نہیں، بلکہ ابھی سے کام شروع کر دینا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا ذکر جو ہے، تسبیحات جو جماعت والی تسبیحات ہے، اس کی پابندی آدمی کر لے، کم سے کم ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور 4 تسبیح پڑھ لے، بس اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر اپنے پڑھنے میں لگے، برابر محنت کرے، پڑھنا، گہرا علم دین کا حاصل کرے، اور خوب کتابوں کو حل کرے، مسائل کو حل کرے، مشکلات کو حل کرے، استاد سے سوال کرے، اس کی تقریر جو ہے اس کو لکھنے کی کوشش کرے، مشکل مسائل کو لکھ لے، تاکہ آئندہ جب اللہ موقع دیں گے تو ہمارے واسطے بہت ہی یہ چیزیں مفید ثابت ہوں گی۔ اس لیے انہماک کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں آدمی مشغول رہے، اور فراغت کا وقت جو ہے، جیسے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ نمبر 2 پر ہے، لیکن یہ نمبر 2 اہم ہے، ورنہ حضور کو حکم نہ ملتا، اور اہم اس واسطے ہے کہ اس کی برکت سے پڑھنے لکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اتنا بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ